جی بارک اللہ۔ آخری سوال، کل کے درس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ آپ کی تسلی کے لیے ایک اللہ نے پلان کیا تھا۔ وہ پلاننگ، وہ تحفہ کیا ہے؟ جی بارک اللہ فیک، معراج کا سفر ہے۔ تو آج کے درس کا آغاز اسی معراج کے سفر سے میں اور آپ شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ کون؟ اللہ رب العالمین رات کے ایک لمحے میں اپنے بندے محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یہ اللہ رب العالمین تاکہ محمد کو اپنی نشانیاں دکھائے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے لوٹے تھے۔ طائف کا صدمہ آپ کے اوپر تھا، طائف میں آپ کو پتھروں سے مارا گیا تھا، آپ کے چاچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور بہت سارے مظالم آپ کے صحابہ پر کھائے گئے۔ یہ ساری تکلیفیں اللہ کے رسول کے دل میں ایک بوجھ بن کر، ایک صدمہ بن کر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے براق نام کی ایک سواری لے کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول چلیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ساتھ براق نامی سواری پر بیٹھے۔ یہ براق سواری کے بارے میں علماء کرام نے کہا، یہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، یہ اتنی تیز رفتار سواری ہے، اس کی جہاں نگاہ آخری ہوگی وہاں اس کا پہلا قدم ہوگا، جہاں آخری نگاہ وہاں پہلا قدم۔ اتنی تیز رفتار وہ کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ براق نام کی سواری پر حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو بٹھا کر لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، جو کہ ایک لمبا سفر ہے، مگر یہ اللہ کے کرم سے ایک رات کے لمحے میں ہونے والا کام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ تھا۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو مکہ سے بیت المقدس لے گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، فلسطین کی مسجد بیت المقدس جس کے بارے میں کہا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ اس مسجد کو، اللہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، کہا اللہ جو بھی اس میری مسجد اقصی میں نماز پڑھے گا اس کو گناہوں سے پاک کر دینا، اور در حقیقت جو مسجد اقصی میں نماز پڑھ لے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی مسجد اقصی پہنچے، جہاں آپ نے دیکھا کہ انبیاء اکرام کی ایک بڑی جماعت وہاں پر موجود ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے نشانی ہے۔ معراج کے سفر میں اللہ نے بہت ساری نشانیاں آپ کو دکھائی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ کے رسول جب جبرائیل کے ساتھ براق نامی سواری پر مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس پہنچے، تو وہاں بیت المسجد کی مسجد اقصی میں اللہ کے نبی نے صحابہ انبیاء اکرام کو دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء اس مسجد میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک کام لینا چاہا، اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا، ایک مرتبہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو فلسطین کی مسجد کے مصلی پر لائے، کھڑا کر دیا، نماز کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ پیارے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی دن آپ کو لقب دیا گیا امام الانبیاء، سارے انبیاء کی امامت کرانے والے۔ میں اور آپ فخر کریں کہ میں اور آپ ایک ایسے نبی کی امتی ہے جو نبی سارے نبیوں کا امام ہے، جو نبی سارے نبیوں کا سلطان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ اس کے بعد وعدے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام اب آپ کا معراج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ کہا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا ہے۔ اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا، رات کے وقت چلنا۔ تو اللہ کے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے، یہ رات کے حصے میں آپ کو لایا گیا۔ اب یہاں سے آپ کا معراج کا سفر، چڑھنے کا سفر شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ آگے بڑھے اور پہلے آسمان پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو لے کے پہلے آسمان پر پہنچے۔
دستک دی، حضرت جبرائیل نے سلام کیا، آسمان کے فرشتوں نے حضرت جبرائیل کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیا اللہ نے ان کو اجازت دی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا ہاں میرے رب نے اجازت دی ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا آسمان کا۔ اب یہاں رک کر کے ادب کی ایک بات سیکھیں، حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے اور فرشتہ پوچھ رہا ہے آپ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ ڈائریکٹ دروازہ نہیں کھولا، حضرت جبرائیل کا نام سن کر کے آپ کو اجازت نہیں ملی، بلکہ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، کیا اللہ نے اجازت دی ہے؟ ساری باتیں ہونے کے بعد جو ہے آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ تو حضرت جبرائیل فرشتوں کے سوار، اس کا خیال نہیں کیا گیا۔ تو آپ کتنے بھی بڑے درمخواہ ہو یا کتنے بھی بڑے شہزادے ہو، جب آپ کسی کے گھر جائیں تو ڈائریکٹ کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سلام کریں گے، آپ اپنا تعارف پیش کریں گے، اجازت ملے گی گھر میں آئیں گے، نہیں ملے گی لوٹ کے چلے جائیں گے۔ یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہونے کے بعد اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف۔ پہلے آسمان پہ آپ داخل ہوئے اور آپ کی ملاقات ابو البشر آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول نے جب پہلے آسمان کو پار کیا تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں میں ملاقات ہوئی، حضرت آدم سارے انسانیت کے باپ ہے، آپ نے ملاقات کی، سلام علیکم ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جب اللہ کے نبی دوسرے آسمان کی طرف پہنچے، حضرت جبرائیل نے وہی اجازت کی، سلام علیکم ہوئی، دروازہ کھولا گیا۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ایسے اللہ کے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، پھر اپنے نبی سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پہ پہنچے، پھر فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر ساتویں آسمان پہ پہنچے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمان پار کرتے جا رہے ہیں، 6 آسمان ختم ہو گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات ابو الانبیاء سارے نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم بیت معمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت معمور ایک خانہ کعبہ ہے، جس طرح دنیا میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، بالکل ٹھیک اسی کے برابر 7 آسمان کے اوپر بیت معمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ کہا گیا ایک فرشتہ داخل ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ موقع نہ ملے، اتنے فرشتے اس بیت معمور کا طواف کرتے۔ روزانہ 70,000 سے زائد فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اور اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ آپ بیت معمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مزید اور آگے لے گئے۔ 7 آسمان پار کرنے کے بعد، یہ پہلا آسمان، دونوں آسمان ملے گے، پہلا آسمان، اس کے اوپر اور 6 آسمان، مکمل 7 آسمان۔ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل کے ساتھ 7 آسمان پار گئے، انبیاء سے ملاقات ہو گئی۔ 7 آسمان پار کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے اوپر ایک درخت ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کے بارے میں کہا گیا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں، بہت بڑا درخت، خوشنما اور خوبصورت درخت ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو لے کر 7 آسمان پار گئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا تک جب جبرائیل پہنچے، اللہ کے رسول مزید آگے جا رہے تھے، جبرائیل وہیں رک گئے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل میرے ساتھ آگے بڑھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ میری آخری انتہا ہے، اس کے آگے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آسمانی دنیا میں فرشتے گھومتے ہیں اور سدرۃ المنتہا ان کا آخری سٹاپ ہے، یہاں سے آگے جانے کی اللہ نے مجھے اجازت دیجیے، آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے، آپ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان پار کر گئے، سدرۃ المنتہا پار کر کے اکیلے آگے آپ اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ آج دنیا فخر محسوس کرتی ہے کہ آج لوگ چاند پر جا رہے ہیں۔ میرے نبی پر میری مائیں قربان ہو جو 7 آسمان پار کر کے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب بڑھے اور اتنا قریب گئے اللہ کے، ثم دنا فتدلى، اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔
بہت زیادہ قریب ہو گئے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ اور رسول اللہ میں بس ایک پردے کا فاصلہ رہ گیا. اللہ نے اتنی قریب آپ کو بلایا تھا، محض آپ کو تسلی دینا تھا، آپ کے غم کو ہلکا کرنا تھا. اللہ نے آپ کو قریب بلایا. پردے کی آڑ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گفتگو کی. پھر ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا معراج کے سفر میں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو ہم اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بھی اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے بات چیت کی، اللہ سے ملاقات، یعنی بالکل قریب اللہ نے آپ سے لے گئے. اللہ نے آپ کو بالکل اپنے قریب بلایا، پردے کی آڑ میں گفتگو کی. حقیقت یہ ہے کہ آج تک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے فرشتے نے دیکھا، نہ کسی نے ولی نے دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. نہ کوئی خواب میں دیکھ سکتا ہے، نہ حقیقت میں دیکھ سکتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے اللہ کو دیکھنا. اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے موت شرط ہے. جب تک موت نہیں آتی کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. اور اللہ کا دیدار کرنے کے لیے دنیا سے موت واجب ہے. یاد رکھیے، کوئی جیتے جی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے اللہ سے گفتگو کی. صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، آپ غور سے سنیں، صحیح بخاری کی روایت سارے مومنوں کی ماں بیان کرتی ہے. معراج کے واقعے کے متعلق حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے من حدثك ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه فقد كذب. حضرت عائشہ نے کہا جس نے کہا کہ میرے حبیب شوہر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے. یہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے. کہا جس نے کہا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ جھوٹا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے وہ جھوٹا ہے. تو لہذا معراج کے سفر میں اللہ نے آپ سے گفتگو کی، بات چیت کی، لیکن دیدار آپ کا ثابت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے گفتگو کی، آپ کو آپ کے غم کو ہلکا کیا، آپ کو تسلی دی. اور اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. جب واپس لوٹنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں جو آپ کے لیے بڑا اعزاز تھا، معجزہ تھا. معراج کا سفر اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک معجزہ تھا، اور ایک ایسا معجزہ تھا جو اللہ نے سابقہ کسی نبی کو نہیں دیا. صرف اس نبی کو اللہ نے اپنے قریب بلایا تھا. تو اللہ کے نبی نے معراج کے سفر میں 3 تحفے اللہ کے نبی کو دیے. کتنے؟ 3 تحفے معراج کے سفر میں ملے. نمبر 1، سب سے پہلا تحفہ جو معراج کے سفر میں آپ کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کو فرض کرتا ہے. اب تک مکہ کی زندگی میں اب تک کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ جی 2 نمازیں، ایک صبح اور ایک شام. اب نمازیں فرض کی جا رہی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے آسمان پر بلا کر دی ہے. ساری عبادتیں زمین پر نازل ہوئی، نماز کا جب وقت آیا اللہ آسمان پر بلایا. کہا معراج کے سفر میں سب سے پہلا تحفہ کا آپ اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کرنا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ ساری آیت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کو پڑھ کر سونے کا حکم دیا گیا. وہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی معراج کے سفر میں آپ کو دی گئی. تیسرا تحفہ جو اللہ نے آپ کو دیا، کہا اللہ کے رسول چاہیے، آپ کی امت سے اللہ وعدہ کرتا ہے اگر آپ کی امت توحید پر مرے گی، اہل توحید سے اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے. آپ کی ساری امت کے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے گناہوں کو بخشے گا. اہل توحید اگر توحید پر مرے گی اللہ جنت دے گا. جنت کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ ہے اہل توحید سے. یہ 3 تحفے لے کر اللہ کے رسول معراج سے لوٹ رہے تھے. جب اللہ کے نبی کی ملاقات واپسی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتائیے آج معراج کے سفر میں آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے 3 تحفے دیے. ایک تحفے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ میرے بھائی، اللہ نے مجھے میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا. حضرت موسیٰ نے کہا کیا کریں آپ؟ اللہ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی. میری قوم بنی اسرائیل آپ کی قوم سے زیادہ مضبوط قوی تھی، وہ اللہ کی اتنی بندگی نہیں کر پائی. آپ کی قوم بھی آپ کی امت بھی اتنی عبادت نہیں کر سکتی. جائیے اللہ سے تخفیف کی گزارش کیجیے. حضرت موسیٰ کی بات سن کر کے اللہ کے رسول دوبارہ اللہ کے پاس کیوں گئے؟ میری خاطر، آپ کی خاطر، ہم سب کی آسانی کی خاطر. یہ نبی اتنی محبت کرتا ہے اپنی امت سے. اللہ کے نبی دوبارہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میری امت پر یہ نمازیں بہت سخت ہیں، گراں ہیں، اللہ نمازوں میں تخفیف کرنی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جائیے آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر 40 نمازیں 10 معاف کرتی ہوئی. حضرت موسیٰ کے پاس لوٹے. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، میری قوم نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے اللہ سے کم کرائیے. حضرت موسیٰ دوبارہ گئے. اللہ نے 30 کہا، 20 معاف کر دی. لوٹے. حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی. پھر اللہ کے نبی پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں لوٹے.
یہ بار بار اللہ کے نبی کا آنا جانا اپنی امت کی محبت اور آسانی کے لیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے جو دوبارہ گئے، اللہ نے کہا 10 نمازیں پڑھ سکتا اور 40 معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت کی نہیں پڑھ سکتی، دوبارہ جائیں، 5 نمازیں پڑھ سکی، 45 نمازیں معاف کر دی۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ سے کہا میرے بھائی موسیٰ، اللہ نے 5 نمازیں معاف اور 45 نمازیں معاف کر دی، 5 نمازوں کا تحفہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میری قوم بنی اسرائیل آپ کی قوم سے زیادہ قوی تھی، وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کو پتہ نہیں پڑھ پائے گی، جائے کم کرائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے اب اپنے رب کے پاس جانے سے شرم آتی ہے۔ 50 نمازیں اللہ نے دی تھی، 5 نمازیں نہیں کرا رہا ہوں، اب اللہ سے کیا گزارش کروں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو نبی کے شرم و حیا کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو شرم آ رہی ہے اور ہم اس شرم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، نماز چھوڑ گئے۔ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر اللہ کے سنائے، فجر کا وقت اللہ کے واپس آئے۔ یہ ایک رات کا سفر ہے، معراج کا سفر ایک رات کا، لیلا من المسجد الحرام، اللہ نے کہا تو کہا یہ ایک رات کا سفر جسم کے ساتھ ہوا تھا۔ اب منکرین معراج کیا کہتے ہیں، وہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، بلا تھا، یہ تھا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ معراج کا سفر جسم کے ساتھ ہوا، روح مع الجسم آپ کے ساتھ یہ سفر ہوا، اور یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت کا سفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا سچا معجزہ ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نبی نے جسم مع روح کے سفر کیا ہے، اور یہ معراج کا سفر کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول آئے، اگلی صبح ہوئی، حضرت جبرائیل آئے، وضو کا طریقہ بتایا، نماز کی کیفیت بتائی، نماز کے سارے معاملات بتائے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے آج سے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کہا اللہ ایک بار جو فیصلہ کرتا ہے اس کا قول فیصل ہے، وہ اپنے فیصلے سے نہیں بدلتا۔ اللہ نے رحم کھا کر کے آپ پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں تو دی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ کی امت کی 5 وقت کی نمازیں پڑھے گی، اللہ 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ ایک مرتبہ فجر پڑھنا 10 مرتبہ فجر پڑھنے کے برابر ہے۔ آپ کی امت ایک نماز پڑھے گی 10 گنا ثواب، 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ اس آسانی اور اس بھلائی کا ارادہ اللہ نے کسی امت سے نہیں کیا، اتنی بڑی فضیلت اللہ نے کسی امت کو نہیں دی۔ سب سے بہترین امت اللہ نے تم کو بنائی، یہ فضیلت اللہ نے تم کو دی۔ 5 نمازیں پڑھو گے 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ میں اور آپ 50 نمازوں کے بجائے 5 نمازوں کا اہتمام کرتے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بڑی تکلیفوں میں گزر رہی تھی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اتنے بے بس تھے کہ آپ چاہ کر بھی مشرکین کا دفاع نہیں کر رہے، ان صحابہ کا دفاع نہیں کر پا رہے تھے، ان کو بچا نہیں پا رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کا زور تھا، بڑے بڑے رؤساء سردار موجود تھے۔ حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کی ایک جماعت آئی۔ مشرکین کی ایک جماعت نے اللہ کے نبی سے نشانیوں کی طرف کہا اے محمد، ہم نے سابقہ نبیوں کے بارے میں سنا ہے کہ جس طرح ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آپ کا کیا معجزہ ہے؟ اگر واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمیں کوئی نشانی کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں۔ بڑے بڑے رؤساء سردار مشرکین مکہ کے لوگ آ کر اللہ کے رسول کے نشانی معجزہ طلب کرنے لگے۔ آپ بتا دیجیے اگر آپ سچے رسول ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا ید بیضاء، بس آپ بھی کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مشرکین مکہ معجزہ طلب کرتے، کوئی معجزہ دکھا۔ اللہ نے اعلان کر دیا تھا آپ چاہے کتنے معجزات دکھا لیں گے، آپ کی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ اس سے پہلے کئی معجزے دیکھ چکے تھے۔ معراج کا واقعہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا، قرآن مجید ایک معجزہ تھا، اور بھی بہت سارے معجزے دیکھ چکے، ایمان نہیں لائے۔ اب کیا امید ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو تانا دینے لگے، اگر واقعی محمد سچا رسول ہوتا تو کوئی معجزہ دکھاتا، اس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ وہ اللہ کے رسول کا استہزاء کرنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کی توہین کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے التجا کی، گزارش کی، اللہ سے مانگا ایک معجزہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کو جمع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی معجزہ دکھانے کے لیے۔ سارے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابو قیس کے پاس سارے صحابہ کو جمع کیا۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب اور اس جیسے کئی لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے وسلم اپنا معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرتے ہیں۔
آسمان کی طرف کرتے ہیں. آپ نے جیسے ہی چاند کی طرف اشارہ کیا اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی. اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, مشرکین مکہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کے صحابہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے انگلی کا اشارہ کیا, اللہ کے حکم سے وہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے. جتنے لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے معجزے کو تسلیم کیا, مگر جن کے دلوں میں کفر تھا وہ اپنے کفر پر باقی رہے. کہنے والے ظالم ابو جہل نے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. ایمان نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے, معجزہ دکھایا, مگر ظالموں کے دل پر کفر اڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. انہوں نے اس بات کو نہیں مانا. تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگتا ہے اگر تم پر جادو کیا ہو تو سارے لوگوں پر تو محمد جادو نہیں کر سکتے, لہذا مسافروں کا انتظار کریں گے, سفر میں جو لوگ ہیں ان کا انتظار کریں گے. جب مسافرین آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے دیکھے ہیں. تو اس وقت جتنے لوگ سفر پہ گئے تھے, جب مسافرین کی جماعت لوٹ کر آئی ان سے پوچھا گیا کیا تم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے, تو تمام مسافروں نے کہا ہاں ہم نے بھی یہ معجزہ دیکھا ہے, ہم نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. سارے لوگ جن کے دل میں ایمان تھا وہ قبول کر چکے, جن کے دل میں کفر اڑا ہوا تھا, ابو جہل اور جیسے ظالم جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے, انہوں نے اس معجزے کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی چھٹلا دیا اور کہا کہ محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کی مکی زندگی کا اختتامی دور آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں آخری سال ہے. معاملہ یہ تھا کہ حج کا موسم آیا تو اللہ کے رسول جو حاجی اس زمانے میں جو لوگ دور دور سے حج کے لیے آیا کرتے تھے, آنے والے قبائل کو فردن اللہ کے رسول اسلام کی دعوت دیتے. اس کی بڑی تفصیل ہے. اللہ کے رسول سب کے پاس ان قبائل میں سے عیاض بن معاذ اور ابو ذر غفاری اور چند کئی لوگ, طفیل بن عمرو الدوسی, کئی لوگ آئے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فردن اسلام کی دعوت دی. ان میں سے ایک صحابی ابو ذر غفاری ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ محمد نامی ایک شخص مکہ میں آیا ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے. جب ان کو معلوم ہوا تو یہ نبی صلی حج کے موسم کے وقت مکہ آئے, مکہ میں طواف کرنے لگے. طواف کرتے وقت ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں کسی آدمی کو پکڑ کے پوچھوں کہ محمد کون ہے, لیکن میرے دل میں ڈر تھا کہ کوئی مشرک کو میں پوچھ لوں اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے, مجھے مار دے, میرا قتل کر دے. اس خوف سے ابو ذر غفاری طواف کرتے رہے مگر کسی سے سوال نہیں کیا. اور کہتے ہیں کچھ دنوں تک وہ مسجد حرام میں ہی رہے, زمزم کا پانی پیتے رہے. اور زمزم کے پانی کی فضیلت یہ ہے, یہ پانی صرف پانی نہیں ہے, یہ پانی کھانے کا بھی کام کرتا ہے. زمزم کا پانی پینے والا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں برکت رکھی ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایک دن میری ملاقات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چھپا کر پیارے رسول کے پاس لے کر آئے. میں نے کئی دنوں کے بعد مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی سے ملاقات کی. اللہ کے رسول نے میرے سامنے اہتمام پیش کیا اور میں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کے رسول وسلم کے لیے نبوت اور آپ کی رسالت کو قبول کر لیا. میں نے اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کر اس بات کو, اس دعوت کے کام کو لوگوں میں پھیلا دینا. ابو ذر کہتے ہیں میں واپس لوٹا اور اپنے قبیلے بنی غفار کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے نکلا. جب نکلے تو دل میں ایک خیال آیا, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں تو کیوں نہ کھلم کھلا اس کا اظہار کر دیا جائے. وہ شہر کعبہ میں آئے, کھلم کھلا اعلان کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. معاملہ یہ تھا جب ابو ذر غفاری نے اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا, مشرکین مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ دوسرے قبیلے کا, باہر کا انسان آ کر کے مکہ میں ہمارے سامنے محمد کی بات کو مان کر کے اسلام کی بات کرتا ہے. تو مشرکین مکہ کے نوجوان ابو ذر غفاری کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑے. مورخین لکھتے ہیں جب ابو ذر غفاری نے اپنا اسلام پیش کیا تو ظالموں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ اگر غریب تھا کہ اور مارتے تو ان کی جان نکل جاتی, اتنا مارا ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو ذر غفاری کی جان بچائی. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے, اسلام کا اعلان کرنے کی وجہ سے ظالموں نے ابو ذر غفاری کو اتنا شدید زخم پہنچایا تھا. بالآخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے اپنی جان بچائی اور ان کو چھوڑا کر کے واپس بھیج دیا. اور یہ ابو ذر غفاری جو لوٹے اور اپنی قبیلے بنی غفار میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی. ایک زمانہ گزر گیا,
اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، کئی سال گزر گئے، ابو ذر غفاری کا پتہ نہیں تھا. ابو ذر غفاری کی ملاقات دوبارہ اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی. کب ہوئی؟ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے 7 سال ہو گئے، تب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنی غفار کے لوگوں کو لے کر آئے اور تقریباً 80,000 سے زائد لوگ مسلمان ہو چکے. ان کے ہاتھ پر، ابو ذر غفاری کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے پورا ان کا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا. جتنے لوگ افراد ان کے قبیلے میں موجود تھے سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے. یہ بشارت لے کر ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے پاس مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آئے تھے. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے. اب یہ اسلام صرف مکہ میں نہیں تھا، مکہ سے باہر نکلنے لگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کی سرزمین پر بھی 25 صحابہ کرام آئے تھے اسلام کی دعوت کو لے کر کے. 25 صحابہ کرام جن کی پوری تاریخ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے. تو آپ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، خاص کر کے اسحاق بھٹی اور دیگر مورخین کا، جنہوں نے 25 صحابہ کا نام لے کر کے ذکر کیا جو ہندوستان کی سرزمین پر آئے تھے اور جنہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا. اسلام صحابہ کے دور سے ہندوستان میں آیا تھا، خواجہ اجمیری نے نہیں، غوث اعظم نے نہیں. اسلام صحابہ کے دور میں ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا، اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا. مکہ کے باہر اسلام کی دعوت پھیلنے لگی. اس وقت جو مکہ سے تقریباً 400 سے 500 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ایک بستی جہاں کھجوروں کے درخت ہے، جہاں رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، جس کا نام یثرب. کون سا شہر؟ مدینہ الرسول. مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ کے لیے داعی بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سکھاؤ، کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر وہاں کے لیے امیر بن کر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اب ہجرت کا حکم دیا. مسلمانوں کی ہجرت کا وقت آیا. مشرکین مکہ کا ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے بالآخر آپ علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی ہجرت کا حکم ہوا، کئی صحابہ کرام، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعہ، لیلہ رضی اللہ عنہ اور بہت سارے صحابہ اور صحابیات سب سے پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. اب معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو ہجرت کا حکم دیا، آپ کے صحابہ ہجرت کر رہے، کئی صحابہ آپ کے ہجرت کر کے جا چکے تھے، لیکن ابھی اللہ کے نبی کو اجازت نہیں ملی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا ہجرت کا ارادہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر ذرا رکو، اللہ تعالیٰ شاید کہ مجھے بھی اجازت دے دے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ کو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ مجھے ہجرت کا حکم دے گا. چنانچہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے مکہ میں روک لیا. کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ قریش کی پارلیمنٹ تھا، جس کو دارالندوہ کہا جاتا تھا. دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہونے لگی. بار بار ان کی میٹنگ کس لیے ہوتی تھی؟ بار بار دارالندوہ میں کیا میٹنگ ہوتی تھی؟ اسلام کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھی، محمد کے قتل کے مشورے ہوتے تھے، صحابہ کو تکلیفیں پہنچانے کی سازشیں اس دارالندوہ میں ہوتی تھی. بالآخر جب وہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو قریش کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اچھی جگہ مل کے رہنے کے لیے مدینہ جیسا شہر مل رہا ہے، ان کو یہ چیز بہت تکلیف دے جا رہی تھی. کہنے والوں نے کہا دارالندوہ کی میٹنگ میں جانے تو محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے نکلتے ہیں تو کیا پرواہ ہے. تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر محمد اور ان کے ساتھی مکہ چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ عرب کے دوسرے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کو اپنے حامی بنا لیں گے، لہذا محمد کو روکنا بہت ضروری ہے. لہذا اس میٹنگ میں بہت سارے لوگ خبیث انسان کھڑے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے مشورے اسلام کے خلاف مشورے دینے لگتے. بالآخر ایک طاغوت اکبر، مسلمان اور اسلام کا کٹر دشمن ابو جہل کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس میٹنگ کے اندر اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے. وہ رائے یہ ہے، وہ اب اپنا مشورہ بتا رہا ہے. ابو جہل اپنا مشورہ بتا رہا ہے، کہا کہ اب ہم سرے سے محمد کا قتل کر دیں گے. اگر ہم محمد کے قتل کر دیں گے تو صحابہ کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اسلام ختم ہو جائے گا. لہذا اس مجلس میں، اس میٹنگ میں ابو جہل نے نبی کے قتل کا مشورہ دیا. اس کے بعد کیا ہوا، قریش کے مشرکین مکہ کے چند نوجوانوں کی ٹیم تیار کی گئی جن کے ہاتھ میں تلوار دے دیے گئے اور یہ کہا کہ جا کے محمد کے گھر کا گھیرا کر لو اور جیسے محمد گھر کے باہر نکلے ان کا قتل کر دینا. معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں موجود ہے، ہجرت کا ارادہ، اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم مل گیا ہے. اللہ کے رسول اپنے بستر پر حضرت علی ابن ابی طالب کو سنا دیا کہ علی اگلے دن صحابہ کرام کو لے کر کے
جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو پوری کر کے امانت داروں تک پہنچا کر کے تم بھی صحابہ کے ساتھ ہجرت کرنا، یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سنا دیا۔ اللہ کے نبی گھر کے باہر نکل رہے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ باہر دشمنوں کی ایک جماعت جو آپ کے قتل کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ بڑا خوب اعلان کرتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب مشرکین نے مکر کیا، مشرکین اپنی پلاننگ کر رہے تھے محمد کے قتل کی، اور اللہ محمد کی حفاظت کی اپنی پلاننگ بنا رہا تھا، اور کون کس کی مدد کے جو اللہ کے پلان کو فیل کر سکے۔ مشرکین مکہ باہر نکلے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں مٹی کے کنکر اٹھائے، ان کے چہروں پر مارتے اللہ کے رسول کے سامنے سے نکل گئے، مگر کسی مشرک کی آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار نہیں کیا، کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے سے چلے گئے، مگر کسی مشرک کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ سکے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کر لی، اللہ کے نبی ان کی ناک کے نیچے سے چلے گئے، مگر ان کو خبر نہ ملی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پہنچے، ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، دستک دی، ملاقات ہوئی۔ ابو بکر، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، نکلنا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، نکلنا ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تکلف کے حضرت ابو بکر نے رضامندی کا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ یار غار بن کر، یار سفر بن کر اللہ کے رسول کے ساتھ نکل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رات کے لیے ہجرت کے نکل گئے مکہ سے مدینہ کے لیے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، پوری رات انتظار کرتے رہے کہ محمد باہر نکلیں گے اور قتل کریں گے، مگر نہیں تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر نبی کے سو رہے ہیں۔ حضرت علی کو اٹھایا، ان کے بال کو، پیشانی کے بال کو گھسیٹتے ہوئے خانہ کعبہ میں لائے۔ ابو جہل نے حضرت علی سے پوچھا، بتاؤ تمہارا نبی محمد کہاں ہے؟ ابو جہل نے حضرت علی کے ساتھ زبردستی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ۔ جس طرح اس نے حضرت علی کا حال کیا ہے، کل قیامت کے دن پیشانی پکڑ کے فرشتے ابو جہل کو ویسے ہی جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی لوگوں نے مشورہ دیا، علی سے کیا پوچھتے ہو؟ محمد کی خبر چاہیے تو اس کے دوست سے پوچھو، معلوم ہوگا ابو بکر کو کہ محمد کہاں ہے۔ ابو جہل غصے میں تھا، فوراً نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ دستک دی تو ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا۔ ابو جہل نے حضرت اسماء سے پوچھا، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ اس بات پر اس خبیث ابو جہل نے حضرت اسماء کو اتنی زور سے تمانچہ مارا کہ حضرت اسماء کی کان کی بالیں گر کر نیچے گر گئی۔ اتنی زور سے حضرت ابو بکر کی بیٹی کو مارا۔ معاملہ یہ تھا کہ اتنا ظلم و ستم اس نے کیا تھا، ساری حدیں پار کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل گئے، اور مکہ کی سرزمین پر غصے کے مارے مشرکین مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد اور اس کے ساتھی کو زندہ پکڑ کر واپس مکہ لائے گا، اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا انعام تھا۔ 100 سرخ اونٹ اس زمانے میں عرب کے یہاں بہت بڑی قیمت رکھتی تھی۔ کہا جو بھی ان کے محمد اور اس کے ساتھی کو پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 سرخ انعام دیے جائیں گے۔ اس لالچ میں، اس امید میں کئی لوگ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کو پکڑنے کے لیے نکل گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے مکر کو، ساری سازشوں کو ناکام کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق سفر میں، بہت ساری باتیں اس میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کیوں نہ ہو کہ 3 دن ہم غار ثور پہ پناہ لیں گے تاکہ ہمارا معاملہ درست ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی غار کے پاس پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق کا کردار واقعی بیان کرنے کے قابل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، جگری دوست، آپ کے سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ یہاں انتظار کیجیے، میں غار میں داخل ہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے، غار کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھ دی، اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی غار میں تشریف لائے۔ معاملہ یہ تھا کہ سفر کی تھکاوٹ تھی، ابو بکر صدیق اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں ٹیک لگا کر سو گئے۔ ابو بکر صدیق کائنات کی وہ ممتاز ترین شخصیت ہے جس کی گود میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر سویا ہے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، مورخین کہتے ہیں کہ ایک ڈنک مارنے والی چیز اس سوراخ کے پاس آئی اور ابو بکر کی ایڑی پر ڈنک لگائی۔ جیسے ہی لگائی، وہ زہر ابو بکر کے جسم کے اندر داخل ہوا۔ ابو بکر صدیق کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حرکت نہیں کرے ابو بکر۔ کیوں؟ اگر میں حرکت کروں گا تو میری حرکت کی وجہ سے پیارے مصطفیٰ کی آنکھ کھل جائے گی، نبی میرے گود میں آرام کر رہے ہیں، نبی کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے ایک
ڈنک مارنے والی کا ڈنک برداشت کرتے رہے. محبت رسول میں برداشت کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی ابو بکر سے سیکھے. نبی کی محبت میں نبی کی نیند خراب نہ ہو، محض اسی لیے ابو بکر صدیق ڈنک کو برداشت کرتے رہے. اور آج میں اور آپ محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر برداشت کا کوئی مادہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر آپ کو محبت رسول میں تکلیف ہوتی ہے برداشت کرو تو چہرے پر داڑھی رکھنے کی وجہ سے تمہارا مذاق بنایا جاتا ہے، برداشت کرو تم ویسے ہی جیسے ابو بکر صدیق برداشت کرتے ہیں. سنت کے مطابق شادی کرنے پر تمہیں تانے دیے جاتے ہیں، برداشت کرو تم ویسے ہی جیسے ابو بکر صدیق وہ ڈنک کا صبر برداشت کر رہے تھے. ابو بکر صدیق برداشت کر. ڈنک مارنے والی چیز ڈنک مارتے رہی جسم میں زہر پھیلتا رہا، برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے لکھا ہے کہ وہ آنسو کے قطرے اللہ کے نبی کے چہرے مبارکہ پر گرے. آپ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے پوچھا یا ابا بکر، اے میرے دوست، اے میرے رفیق سفر، کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسو ہے؟ ابو بکر صدیق نے سارا ماجرا سنایا. اللہ کے رسول ڈنک مارنے والی چیز ڈنک مار رہی تھی، میں آپ کی خاطر برداشت کر رہا تھا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اللہ کے رسول سننے جیسے ہی دیکھا اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک نکالا. نبی کے تھوک میں اللہ نے برکت رکھی تھی. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکالا، ابو بکر صدیق کی بیڑیوں پر لگایا اور اللہ نے اس کی اتنی برکت رکھی تھی. جیسے ہی اللہ کے نبی نے اپنا لعاب لگایا ابو بکر کے جسم سے زہر ختم کر دیا گیا. بتانے کا مقصد محبت رسول کی خاطر ابو بکر صدیق کا یہ حسین کردار تھا. اب معاملہ یہ تھا اللہ کے رسول اس غار میں ہیں اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مشرکین جو لالچ میں نکلے تھے، اعلان ہوا تھا کہ جو محمد اور آپ کے ساتھی کو زندہ پکڑ کر لائے گا اس کو انعام دیے جائیں گے. تو کچھ لالچی لوگ آئے اور ابو بکر اور اللہ کے نبی کی تلاش کتنی قریب آ گئے، غار ثور کے اوپر پہنچ گئے. غار کے اندر ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی، غار کے اوپر مشرکین مکہ. ابو بکر صدیق نے دیکھا، غم کھانے لگے، تکلیف محسوس کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر مشرکین کی نگاہیں نیچے پڑ گئی تو ہم تو پھنس گئے، ہم تو پکڑے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلی دی وہ تسلی صرف ابو بکر کے لیے دی تھی، وہ میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. دشمن آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، یقین مانیے دشمن آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، مصیبتیں مشکلات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تیرا کیا خیال ہے جس کے دو ہو تیسرا اللہ اس کے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے ساتھ. اگر آپ زندگی میں اکیلے ہیں نا غم نہ کریے، اللہ دوسرا اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ 4 لوگ ہیں نا تو 5واں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ 5 لوگ ہیں تو 6واں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ 50 ہیں تو 51واں اللہ آپ کے ساتھ ہے. یقین مانیے اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے، اللہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہے. آپ ایمان کو بڑھا کے رکھیے، اللہ اہل ایمان کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی کا ابو بکر غم کھانے کی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور ابو بکر صدیق کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد 3 دن ختم ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر نکلے اور مدینہ کی طرف رخ کرنے لگے. معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 ربیع الاول سن 14 نبوت سن 1 ہجری، 14 نبوت کی نبوت کے 14 سال ہو گئے. ہجری کا پہلا سال سوموار پیر کا دن 8 ربیع الاول اللہ کے رسول مقام قبا پہنچے. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام قبا ہے. اللہ کے رسول قبا پہنچے. قبا پہنچنے کے بعد آپ بنی عمرو بن عوف کے گھر میں قیام کیا. کچھ دن اللہ کو تقریباً 14 دن کہا گیا اللہ کے رسول نے قبا میں قیام کیا اور انہی عرصے میں اللہ کے نبی نے وہاں پر قبا نام کی ایک مسجد کی بنیاد رکھی. مسجد قبا نام کی ایک مسجد کی بنیاد رکھی. اللہ کے رسول نے پہلی اینٹ قبا کی رکھی. حضرت ابو بکر صدیق بھی اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ابو بکر کے ساتھ مل کر کے اس مقام پر ایک مسجد بنوائی جہاں اللہ کے رسول نے خطبہ بھی دیا، جہاں جمعہ کی نماز پڑھی گئی. یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جہاں جمعہ کا خطبہ دیا گیا. مسجد قبا تعمیر ہوئی اور اللہ کے نبی نے اس مسجد کے حق میں دعا کی اور در حقیقت مسجد قبا انتہائی خوبصورت مسجد ہے. کون کون دیکھ کر آئے آپ بتائیے؟ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قبا کا دیدار نصیب فرمائے. اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب، جی مسجد قبا میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. 500 نماز. مسجد اقصی بیت المقدس اور قبا کی مسجد، دونوں مسجدوں میں ایک نماز کا ثواب
500 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول نے مسجد قباء کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کے ساتھ قباء سے نکل کر کے مدینہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول مدینہ میں داخل ہونے کا وقت آیا، اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے جو مدینہ آئے تھے، مدینہ کے لوگ اللہ کے رسول ایک صحابی کو پہلے بھیج چکے تھے دعوت کے کام کے لیے۔ کون گئے تھے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں انہوں نے ایک ٹیم جمع کر کے رکھی تھی۔ یہاں کے مدینہ کے لوگ جن کا دل رسول کی محبت کے لیے تڑپ اٹھتا تھا، جہاں مشرکین مکہ نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا، وہیں پر مدینہ کے لوگ آپ کی دل و جان سے قدر کرنے لگے، آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کے مدینہ میں داخل ہونے کا وقت آیا، ایک یہودی جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا تھا، دیکھا کہ محمد رسول اللہ اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ مدینہ آ رہے ہیں، اس نے پکار کر کے مدینہ کے لوگوں کو کہا کہ خوش ہو جاؤ اہل مدینہ، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ چکا ہے۔ جیسے نبی کے آنے کی اطلاع ملی، مدینہ کی گلیوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جس نبی کا وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ نبی اب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو مدینہ کی عورتیں اور بچے اور بچیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے ایک ترانہ گنگنا رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی، وہ گنگنا رہی تھی نبی کے استقبال میں، وہ ترانہ پڑھ رہی تھی۔ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اس نے ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیجا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو مدینہ کی گلیوں میں چاند کی چاشنی بڑھ گئی۔ ہم نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئی، مدینہ کی گلیاں باغبان ہو گئی۔ اور یہی انس بن مالک کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کی مدینہ میں وفات ہوئی تو یہ مدینہ سب سے زیادہ تاریک اور ظلمتوں والا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا یہ شہر، مدینہ والوں نے اتنی محبت کی اللہ کے رسول سے کہ اس شہر کو مدینۃ الرسول کہا جانے لگا، رسول اللہ کا شہر۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے دل و جان سے آپ کی قدر کی اور آپ کا استقبال کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت علی اور چند صحابہ جو ابھی مکہ میں موجود ہیں، جن کو بھی ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی مکہ میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ حضرت علی مکہ میں 3 دن ٹھہرے رہے اور جو امانتیں جس کو پہنچانی تھی ساری امانتیں پہنچا دی، اور صحابہ کرام کو لے کر جس میں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ، ام کلثوم، ام المؤمنین حضرت سودا، ام ایمن آپ کی دودھ کھلانے والی ماں، اور اسامہ بن زید اور اہل بیت کے تمام لوگ، ان تمام کو لے کر کے حضرت علی بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مسلمانوں کا ایک نیا سلسلہ مدینہ کی سرزمین پر شروع ہونے لگا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے امن دے دیا، امان دے دیا کہ اب وہ مدینہ میں رہ کر کے سکون سے اللہ کی بندگی کرے۔ مشرکین مکہ کا ظلم یہاں سے ختم کر دیا گیا، جو مشرکین مکہ جو سالوں سے آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے راحت دی، ہجرت کا حکم دیا، سارے لوگوں نے ہجرت کر کے مدینہ کی راہ اختیار کر لی۔ اب سارے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آئے۔ جب صحابہ نے ہجرت کی، گزشتہ دروس میں ہم نے عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے سے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ کیسے مکہ میں صحابہ کی پراپرٹیز تھی، بڑے بڑے گھر تھے، باغات تھے، جائیداد تھی، مگر بس اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جائیداد، اپنا مال و زر سب کچھ چھوڑ دیا۔ جائیداد چھوڑ دی صحابہ نے، پراپرٹیز چھوڑ دی اللہ کے دین کی خاطر۔ آج جب کہا جائے کہ اللہ کے گھر کے لیے تعاون کیجیے، 30 نوٹ ہماری جگہوں سے نکلتے ہیں، جو نوٹ پورے مارکیٹ میں کہیں نہیں چلے گی وہ نوٹ اللہ کے گھر میں چلے گی، لہذا 30 نوٹوں کو پھینکنے سے بہتر ہے اللہ کے گھر میں تعاون کر دیجیے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو قبول کرے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ پاکیزہ ہے تمہارا، وہ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ حلال پاکیزہ مال اللہ کے نام میں دو، ورنہ نہ دو، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ یقین مانیے صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، اب اس کا ایک حصہ بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے آپ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اور فتح الباری میں ابن حجر نے کہا کل یوم، ہر دن بھی اگر ہم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے، صحابہ کے خرچ کیے ہوئے آدھے خود کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام نے بہت کچھ قربان کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنی جانیں قربان کر دیا، اپنا مال، بیوی، بچے کا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی بقا اور اس کی عزت کے لیے۔ پہلے مدینہ کی زندگی کا آغاز ہوا
یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 سال مکمل ہو گئے. نبوت ملی 40 سال اور اللہ کے نبی نے 13 سال گزارے اور اس کے بعد مکی زندگی کا یہ دور ختم ہوا. اس کے بعد اللہ کے رسول مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد بہت تفصیل ہے. اللہ کے نبی نے 3 اہم کام کیے مدینہ پہنچنے کے بعد. نمبر 1، اللہ کے رسول وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کا پہلا قدم، پہلا ٹارگٹ یہ تھا، کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ، اللہ کے نبی نے ایک مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. لہذا مدینہ کی سرزمین پر 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی کی زمین تھی جو یتیم بچوں کی تھی. اللہ کے رسول نے انہیں پیسہ دے کر کے ان یتیم بچوں سے وہ زمین خریدی. بالکل چھوٹی زمین تھی، بالکل مختصر زمین تھی. اللہ کے رسول نے چھپر ڈال کر کے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے ایک مسجد تعمیر کی. کتنی چھوٹی مسجد تھی مسجد نبوی، معلوم ہے آپ کو؟ بہت چھوٹی مختصر مسجد. صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تو ان کے پیشانیوں پر کیچڑ لگ جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے بالکل مختصر مسجد اللہ کے نبی تعمیر کی، صحابہ کے لیے مرکز بنایا، وہ مسجد نبوی بنائی اور آج اتنی بڑی مسجد ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک وقت ہزاروں لاکھوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. اس مسجد نبوی کا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچنے کے بعد یتیم بچوں سے زمین خرید کر کے جو مسجد بنائی تھی اللہ کے حضور، وہ آپ کی مسجد جو آپ کے نام سے منسوب ہے مسجد نبوی الشریف کا، اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. حج اور عمرہ پر جانے والوں سے گزارش ہے کہ مسجد نبوی میں جانے کے بعد جماعت کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ٹائم پاس نہ کریں. وہاں ایک نماز کا ثواب اللہ نے آپ کو 15-20 مہینے کا جو بھی موقع دیا ہے ضائع مت کریے. آپ بہت بڑا خیر جمع کر سکتے ہیں. ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور صحابہ کے سارے مسائل معاملات یہیں پر حل ہوتے تھے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے درست طور پر ذکر کیا. دوسری چیز، اب معاملہ یہ تھا کہ مکہ کے مہاجر جو ہجرت کر کے آئے، مکہ کے وہ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور مدینہ کے صحابہ جنہوں نے اپنی دلیری اور اپنی ایثار و ہمدردی سے صحابہ کرام کی مدد کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دوسرا کام مسجد نبوی کے تعمیر ہونے کے بعد دوسرا اہم کام جو اللہ کے رسول نے کیا، مہاجرین جو فی الوقت اکیلے ہیں، جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، اللہ کے رسول نے مدینہ والوں سے کہا کہ جب تک یہ مہاجرین یہاں اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے، جب تک ان کے اپنے کام مکمل نہیں ہوتے، تم ان کا سپورٹ کرنا. اللہ کے رسول نے دونوں میں بھائی چارگی کروائی، محبت کرے. المسلم و اخو المسلم، دنیا میں کہیں بھی رہو کوئی بھی مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے، اس کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے. کہا اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کروائی. مہاجرین کو انصار سے ملایا جو ایک زمانے میں دشمن ہوا کرتے تھے. اسلام کی وجہ سے اللہ نے ایسی محبت ڈال دی، چشم پلک نے دیکھا ان کا ایثار بڑا خوبصورت تھا. سعد بن ربیع کا واقعہ پڑھا، عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے. پہچانتے نہیں تھے، جان پہچان نہیں تھی. کیا تھا؟ ایک یہ مہاجر اور ایک انصار لے گئے. عبد الرحمن آدھا آج سے میری پراپرٹی کا، میری جائیداد کا، میرے باغات کا آدھا حصہ تمہارے نام کرتا ہوں. اب تو یہ تھی کہ بیویاں دکھا دو بیویاں دیکھ لو، جس کو پسند آئے بتا دینا، طلاق دے دوں گا، گزرنے کے بعد شادی کر لینا. اتنی بڑی قربانیاں. کہا مورخین نے انصار نے نبی کے حکم پر مہاجرین کے لیے اپنی قیمتی دولت کو ایسے بہا دیا جیسا مہاجرین نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا. جس طرح مہاجرین نے سب کچھ چھوڑ دیا، ویسا مدینہ کے لوگوں نے سب کچھ مہاجرین کے لیے لٹا دیا اپنی دلیری کے لیے. اللہ ان دونوں سے راضی ہے. اللہ مہاجرین سے بھی راضی ہے، اللہ انصار سے بھی راضی ہے. اللہ دونوں سے جنت کا وعدہ کرتا ہے. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جن میں مہاجرین بھی شامل ہے، جن میں انصار بھی شامل ہے. تیسرا اور آخری کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد کیا، وہ مدینہ میں ایک گروہ رہتا تھا جس کا نام یہودی تھا. مکہ میں تو مشرکین تھے جو آپ پر جلوس ستم کرتے تھے. یہاں آنے کے بعد ایک اور دشمن تھی یہود، جن سے آپ کو خطرہ تھا. تو آپ نے یہودیوں سے عہد و پیمان کیا، اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام نے یہودیوں سے ایگریمنٹ کروایا، ان سے معاہدہ کیا. لیکن آگے چل کر ظالموں نے اس معاہدے کو توڑ دیا، کیونکہ یہود اصلاً پہلے سے ہی رسول اللہ اور صحابہ کے دشمن تھے. یہ 3 کام اللہ کے رسول نے مدینہ پہنچنے کے بعد انجام دیے. اب معاملہ یہ تھا، مشرکین مکہ بے چین تھے، بے قرار تھے، ان کو غصہ تھا، وہ دیوانے ہوتے جا رہے تھے کہ کس طرح محمد رسول اللہ نے بڑی جماعت تیار کر لی، مسلمان کی ایک بڑی فوج مدینہ میں سکون سے زندگی گزار رہی ہے، یہ ان کو برداشت نہ ہوا.
وہ بارہا رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ کو مدینہ سے نکالنے کی پلاننگ کرتے، آپ مدینہ والوں کو لیٹر لکھتے، آپ علیہ السلام کو خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے، مگر اللہ نے ان کے سارے مکر و فریب کو چور چور کر کے رکھ دیا۔ مشرکین اپنی ہر پلاننگ میں ناکام ہوتے رہے، ان کو غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور یہ غصہ تبدیل ہوا جوش اور انتقام کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جدال کا، جنگ کا حکم دے دیا۔ 13 سالوں تک مکہ میں اجازت نہیں تھی کسی مسلمان کو جو تلوار اٹھا کر کسی کافر کے آگے بڑھے، لیکن جب ظلم و ستم کی حدیں ختم نہ ہوئی، مشرکین مکہ اپنی تاب برداشت نہ کر سکے، وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو پریشان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ہجرت کے بعد مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا۔ اس کے بعد اسلام کے خاطر، اسلام کے دفاع کے خاطر چھوٹے موٹے بہت سارے غزوات ہوئے۔ سب سے پہلی جنگ جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی، جس کی مکمل تفصیل ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں رکھی، اور وہ حق اور باطل کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ مختصر بات، جب جنگ بدر ہو گئی، 14 مسلمان شہید ہو گئے، 70 کافر قتل کر دیے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے، تو جتنے 70 قیدی بنا لیے گئے تھے جو مسلمانوں کی قید میں آئے تھے، رسول اللہ صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے کہ بدر کی جنگ کے بعد جتنے 70 مشرکین کی عورتیں بچے جو ہمارے قید میں آ گئے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا۔ کیا مشورہ دیا تھا؟ جی، حضرت عمر نے بدر میں قید ہونے والے 70 قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ دیا تھا؟ حضرت عمر کا موقع بڑا سخت ہوا کرتا ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ 70 کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، یہ نہیں رہے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے اچھا مشورہ دیا، اللہ کے نبی نے عمر کے بجائے ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول کیا۔ لیکن یاد رکھیے، حضرت عمر کا ایمان، ان کی ایمان غیرت ایسی تھی، عمر جو فیصلہ کرتے تھے اللہ وہ آسمان سے نازل کرتا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں اور ابو بکر صدیق نرم مزاج آدمی ہیں، حضرت عمر اسلام کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب ہجرت کا وقت آیا، جب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا، صحابہ کرام ہجرت کروائے، حضرت عمر بھی ہجرت کروائے۔ حضرت عمر ہجرت کرتے وقت مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، کسی ماں نے اگر ایسا بچہ جانا ہے جو عمر کو روک سکے تو ہجرت کو روک کے بتا۔ عمر ہجرت نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ کی اجازت ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس لیے عمر مکہ چھوڑ کر ہجرت کروائے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو، بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے تو عمر کی ہجرت کو روک کے بتائے، عمر تنکے کی چوٹ پہ ہجرت کرتا ہے۔ یہ حق پر باطل کرنے میں فرق کرنے والا فاروق تھا، کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو فاروق لقب دیا تھا۔ یہ بڑا جلی آدمی تھا، اس جیسی شخصیت شاید کل صبح قیامت تک نہ پیدا ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کا مشورہ دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، ان میں جو لوگ معلم ہیں ان کو کہو کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو تعلیم دے، تعلیم کو فدیہ بنا دیا جائے، تعلیم کو فدیہ بنا دیا جائے۔ ان کے جو لوگ پڑھنے لکھنے میں ماہر ہیں وہ ہمارے یہاں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، یہی ان کا فدیہ ہوگا، ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ تمام فدیوں کے مرحلے وار ان کی ترتیب چیک کی جا رہی تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ ان 70 قیدیوں میں ایک قیدی آپ کا داماد بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے کتنے داماد تھے؟ پہلے کتنی بیٹیاں تھیں وہ بولیے؟ 4 بیٹیاں۔ داماد کتنے؟ 4 بیٹیاں، تو داماد کتنے ہونا؟ 4 ہونا نہیں؟ 4 بیٹیاں، ابھی بیٹیاں 4 تو داماد کتنے ہونا؟ 4 ہونا نہیں؟ لیکن 3 داماد تھے آپ کے، کیونکہ آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر ایک ہی تھے۔ کون؟ حضرت عثمان۔ پہلی ایک حضرت فاطمہ جن کی شادی علی سے ہوئی تھی، علی ایک داماد ہو گئے۔ حضرت رقیہ ام کلثوم دونوں کے شوہر حضرت عثمان بن عفان تھے۔ رقیہ کی وفات کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، تو حضرت عثمان 2 بیویوں کے دوسرے اور تیسرے داماد حضرت عثمان ہوئے۔ ایک آپ کی سب سے بڑی بیٹی کیا نام ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب۔ زینب کے شوہر کافر تھے جنگ بدر میں اور قیدیوں میں سے تھے۔ جن 70 کو قید کیا گیا تھا ان میں سے، ان قیدیوں میں سے حضرت زینب کے شوہر بھی موجود تھے، جن کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص بن ربیع جو نبی کے بڑے داماد تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ان کا معاملہ لایا گیا، قیدیوں میں ابو العاص بن ربیع ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کی بیوی حضرت زینب کو پتا چلا کہ میرے شوہر قیدیوں میں، بیوی رسول کی بیٹی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، لیکن شوہر بیوی کی محبت جاگو تھی، تو حضرت زینب نے
اپنے گلے کا ہار نکالا, کہا کہ یہ لے جاؤ اور میرے شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے میں دے دینا. یہ حضرت زینب کا ہار لے کر کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے گا, یہ ہار کے بدلے آپ کی بیٹی زینب چاہتی کہ اس کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول جیسے وہ ہار کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے بغیر ہار لیے چھوڑنے کا حکم دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہار حضرت زینب کو کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی میں دیا تھا. حضرت خدیجہ کی یاد آئی, آپ نے آنسو بہا دیے اور کہا کہ ابو العاص کو چھوڑ دو. آگے چل کر کے ابو العاص مسلمان ہوئے, صحابی رسول کہلائے, اور نبی کی چاروں بیٹیاں, تینوں داماد سب کے سب صحابی رسول ہے, ممتاز صحابہ کرام میں شامل ہیں. اس کے بعد مدینہ کی سرزمین پر سلسلہ چلتا رہا, مسلمان امن و امان کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے دعوت و دین کا کام کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. معاملہ یہ ہے جیسے ہی جنگ بدر ختم ہوئی, اللہ کے رسول کو خبر دی گئی ہے کہ ایک اور لشکر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ابھی جنگ ختم ہوئی ہے, 14 صحابہ کی لاشیں پڑی ہے, زخموں سے چور, صحابہ کرام نڈھال, جنگ ختم ہوئی ابھی بیٹھے ہیں جسٹ. اور حالت کیا ہے معلوم آپ کو؟ روزے سے صحابہ سن 2 ہجری میں روزے فرض تھے, جنگ بدر روزے کی حالت میں لڑی گئی تھی. آپ تصور کر کے دیکھیے روزے کی حالت میں میرا اور آپ کا کیا کام ہے. روزہ رکھتا, بیٹھ جاتے, تھکتے, مست ہے ہماری زندگی میں. جنگ بدر ختم ہوئی, کچھ لمحے گزرے, اللہ کے پاس خبر آئی, خبر لانے والے نے بھی کہا ایک لشکر آپ پر ابھی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, غزوہ حمراء الاسد کے لیے نکلنا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا تم تیار ہو؟ ابھی جنگ ختم ہو کے کچھ لمحہ گزرا ہے, صحابہ کرام سے سوال ہو رہا ہے کیا تم تیار ہو؟ صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے. سارے کے لوگ, سارے صحابہ سمندروں میں کود پڑے. آپ کے ایک اشارے پر یہ سارے صحابہ سمندروں میں کودنے کے لیے تیار ہیں. جنگ کی بات ہو رہی, جنگ پر جنگ کی بات ہو رہی ہے, صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے, مگر اللہ کے رسول کا پیچھا نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول ہم آپ کو وہ جواب کبھی نہیں دیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو دیا تھا کہ آپ جائیے, آپ کا رب لڑے, آپ جائیے, ہم نہیں جانیں گے. نہیں, اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ جینا اور آپ کے ساتھ مرنا ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد تھا اور اصل مقصد ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جو ہے مدینہ میں اپنی زندگی گزارنے لگے. جب جنگ بدر ختم ہوئی, مشرکین مکہ لوٹ گئے. مشرکین کا سردار مارا گیا تھا جنگ بدر میں, کیا نام تھا؟ جنگ بدر میں مشرکین کا سردار کون مارا؟ جی, ابو جہل. جب اچھا اس جنگ میں ایک اور مشرک شامل نہیں تھا, کون ہے وہ؟ ایک بڑا سردار ابو لہب. ابو لہب اس وقت جنگ میں شریک نہیں ہوا. جب یہ لوگ واپس مدینہ مکہ پہنچے, 2 لوگ ابو لہب اور ابو سفیان کو جب خبر ملی کہ ان کا سردار ابو جہل ختم کر دیا گیا ہے, ان کے پسینے چھوڑ گئے. اتنا جوش, اتنا جذبہ. ابو سفیان جنگ بدر میں کیوں شامل نہیں تھے؟ سوال جی, وہ سامان لے کر آ رہے تھے اور دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے تھے, اور یہ لوگ ادھر بدر میں. جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا, اس نے اعلان کیا تھا اب ابو سفیان اس وقت تک پانی نہیں نہائے گا, اس وقت تک اپنے سر میں تیل نہیں ڈالے گا جب تک کہ بدر کا بدلہ پورا نہ کرے. اور انتقام اور جوش اور جذبہ تھا ان کے پاس کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے جس طرح انہوں نے ہمارے 70 کو قید کر دیا, 70 کو قتل کر دیا ہے. اب ان کے پاس ایک بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی, اور یہ بدلے کی آگ تھوڑے دنوں کے بعد ایک جنگ میں تبدیل ہو گئی, اور اسلام اور حق اور باطل کے درمیان دوسری بڑی جنگ ہوئی جو یہ بدلہ لینا چاہتے تھے بدر کا. کون سی جنگ؟ جنگ احد. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آنے والے دروس میں آگے کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے, اس کو سیکھنے, سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی, سوالات کچھ آئے ہیں, اس کا جواب دے کر کے ہم یہاں سے رخصت ہوں گے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ سوال نہیں کر سکتے. سوال کرنے کے لیے آپ کو رجسٹر میں لکھنا ہوگا. مسجد کے امام صاحب, فلاں صاحب جو بھی ہے وہ اس میں آپ کے سوال کو لکھیں گے. اس میں جو سوالات ہوں گے اسی کا جواب دیا جائے گا. پرسنلی کھڑے ہو کر کے سوال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی ہے. یہ ایک رول بنایا گیا ہے اور یہ رول میرا خود کا اپنا ہے.
جی ایک سوال یہ آیا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ رفع الیدین میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں حدیث میں جس طرح ثابت ہے وہاں تک ہاتھ نہیں اٹھاتے، مجھے تسلی بخش جواب دے کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جی ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے رفع الیدین کے وقت، تو اس سلسلے میں دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حذو منکبیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع الیدین کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے۔ کہاں تک؟ کندھوں کے۔ تو رفع الیدین کے لیے سب سے مناسب جو طریقہ ہے کہ میں اور آپ رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے کندھوں کے برابر ہاتھ لے جائیں گے۔ اب لوگوں کا ایک عجیب سٹائل ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے لوگ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو اسلامی آپ کی انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے اور کندھوں کے برابر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے بنا رفع الیدین۔ اور ایک حدیث، راوی حدیث حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر، اللہ کے رسول جب تکبیر کہتے، رفع الیدین کے لیے تکبیر کہتے، رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جاتے، کانوں کے برابر، کانوں کی لو تک لے جاتے۔ تو محدثین کہتے ہیں یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں طریقے درست ہیں۔ کندھوں کے برابر بھی ہاتھ لے کر جایا جا سکتا ہے اور کانوں کے برابر بھی ہاتھ لے کے جایا جا سکتا ہے، لیکن متواتر جو روایتیں موجود ہیں، جو درست اور صحیح طریقہ ہے، جو زیادہ افضل ہے، وہ اللہ کے رسول کا کثرت سے جو عمل رہا ہے، آپ کندھوں کے برابر لے جاتے، جب رکوع کرتے کندھوں کے برابر ہاتھ لاتے، جب رکوع سے اٹھتے تو کندھوں کے برابر کرتے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ یہ زیادہ اور مناسب افضل عمل ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، میرا ایک سوال یہ ہے، میت کو مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے لانا کیسا ہے، مجھے اس بارے میں بتا دیں۔ تو جس نے سوال کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے جنازے مسجد کے اندر پڑھے ہیں؟ مسجد کے اندر میت کو لا کر کے جنازے کی نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، درست ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب بنو بیضا کی دو لڑکیوں کا انتقال ہوا تو مسجد نبوی میں جنازہ لایا گیا، اللہ کے رسول نے ان کے جنازے کو سامنے رکھا، مسجد میں اللہ کے رسول نے ان کی نماز کی جنازہ ادا کی۔ تو لہذا میت کو جنازے کے لیے مسجد میں لانا درست ہے۔ اگر مسجد میں لانے کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو آپ قبرستان لے جا کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ محترم، غسل کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ آپ مجھے رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ غسل کا مصنون طریقہ ایک ہے جنابت کا غسل، ایک ہے عام غسل۔ عام غسل آپ سنت کے مطابق کیسے بھی کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے۔ جنابت کے غسل کے بارے میں حضرت عائشہ کی روایت دلیل ہے جو انشاءاللہ 2 دن کے بعد ایک درس ہوگا، اس کے اندر یہ بات آئے گی انشاءاللہ جب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ غسل کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ شیخ محترم، نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ مسواک کرنا، لیکن لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، 50 کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کیونکہ اللہ نے آسانی کی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، لیکن میں اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتا، میں اپنی امت پر تکلیف نہیں چاہتا۔ اختیار ہے، مرضی ہے، چاہے تو مسواک کریں چاہے تو نہ کریں، اختیار ہے آپ کا، زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مسواک کرنے کی وجہ سے مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری امت کے ساتھ سختی کروں، اس لیے مسواک کرنا یہ آپ کا اپنا اختیار ہے، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں۔ لیکن کرنے میں بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے فائدے ہیں۔ 2 بڑے فائدے یہ ہیں، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک کرنے کے 2 بڑے فائدے، ایک یہ منہ کی صفائی کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور مسواک کرنا رب کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے مسواک کے عمل سے، یہ پیارے نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ پیارے نبی کرتے تھے کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کا عمل تھا، میں اور آپ کی کریں، کر سکتے کرنا چاہیے، لیکن کسی پر اس معاملے میں زبردستی کی نہیں جا سکتی۔
دوران نماز اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا کریں؟ دوران نماز اگر ہوا سوال کیجیے یہاں پہ، دوران نماز اگر ہوا خارج ہو جائے تو فوراً نماز کو توڑ کے آپ چلے جائیں گے سب میں سے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، بغیر کسی تکلف کے آپ نماز پڑھ کے لوگوں کے سامنے سے گزر سکتے ہیں. نماز کے دوران لوگوں کے سامنے گزرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نماز کے سامنے سے گزرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اصل امام ہے آپ کا، امام کے سامنے سے گزرنے پر مسئلہ ہوگا. آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے سے گزر کر کے اپنی نماز توڑ کر کے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن ہوا خارج ہونے کے بعد بھی اپنی عزت کی خاطر کھڑے رہنا یہ مناسب نہیں. یہ اچھا عمل ہے، یہ تو آپ لوگوں کو دین بتا رہے ہیں، ذریعہ ہے. لہٰذا ہوا خارج، اگر امام کی بھی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وہ بھی کسی اور کو امامت پہ کھڑا کر کے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وضو کو توڑنے والی چیز ہے. جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، تو ان میں سے زیادہ حدیث کی راوی عائشہ کیوں ہے؟ اور وسیل الملائکہ کا لقب کس کو ملا تھا اور کیا ملا اور کیوں ملا؟ آپ اس کی وضاحت کیجیے. اور لوگ تعویذ میں قرآن کی آیت لکھ کر لٹکاتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ ایک جو ہے 3 سوالات. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت نبی کی 11 بیویاں ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ حدیثیں عائشہ نے کیوں روایت کی؟ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت ہم نے پڑھی، ابھی نبوت، ابھی جنازے کے احکام، دین ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا. حضرت عائشہ وفات، حضرت خدیجہ وفات کر گئی تھی. اس کے بعد حضرت سودا، حضرت عائشہ، ہم سب دیگر آپ کی جو بیویاں تھیں، سب سے زیادہ آپ کے قریب رہنے والی، سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والی، سب سے زیادہ آپ جس بیوی کے پاس وقت گزارتے تھے، سب سے زیادہ جس بیوی سے آپ محبت کرتے تھے، وہ حضرت عائشہ تھی. اس کی وجہ سے حضرت عائشہ کثرت سے حدیثوں کو روایت کرنے والی راویہ ہے. اس کے آگے کیا جواب ہے؟ واللہ اعلم. اور وسیل الملائکہ کا لقب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا. ہم نے اس سے پہلے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر یہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے بغیر جنابت کا غسل کے میدان جنگ میں کود گئے. احد کی جنگ جو انشاءاللہ پیش کی جائے گی کل، احد کی جنگ میں یہ شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ ان کا غسل دیا جائے. فرشتے آئے، ان کو غسل دے کر کے چلے گئے. ان کو اس لیے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، حضرت حنظلہ کا لقب ہے. تعویذ میں قرآن کی آیت لے کر لٹکانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. یہ عمل صحابہ کا نہیں ہے. قرآن کو جس طرح صحابہ نے پڑھا، جیسے پڑھا ویسے ہی پڑھنا ہے. اس کو لکھ کر کے دیواروں پر لگانا اور جو ہے گھروں میں اس کو تعبد بنا کر کے چپکا دینا یا فلاں کام کرنا تعویذ میں، یہ سب چیزیں شریعت کا نہیں ہے، شریعت کے عمل نہیں ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. قرآن کا مذاق ہے. قرآن کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے پڑھا ہے. اس وقت کھولیں، قرآن پڑھیں، قرآن سے برکت حاصل کریں. تعویذ میں لکھنا لٹکانا یہ سب کبیرہ گناہ، حتیٰ کہ شرک ہے. جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے، گناہ ہے، نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اور ہم نے آپ کے سامنے سے پہلے وضاحت کی تھی، جس کی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ملتی وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. لہذا جمعہ کا دن مبارک ہے، لیکن یہ کہنا جمعہ مبارک یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. شیخ محترم، میرا سوال یہ ہے، قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کرنا 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ درست ہے، ایک طریقہ غیر درست ہے. درست طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی قاری کو، کسی حافظ کو اپنے گھر بلا کر کے قرآن پڑھاتے ہیں برکت کے خیر کے ارادے کے ساتھ تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں رسم و رواج کے طور پر بلانا یا جو ہے اس میں غیر شرعی طریقے سے قرآن پڑھوانا یا اس میں فاتحہ خوانی کرنا، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. جمعہ کی نماز میں دوران اذان رہنا کیسا ہے؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس معاملے کو کنفیوز ہو جاتے ہیں. کون نہیں یہ سوال، اگر سوال کرنے والے یہاں موجود ہیں تو سوال سمجھ میں نہیں آیا. جمعہ کی نماز میں 2 اذان کیوں؟ یہ 2 اذان والا سوال ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے جمعہ کی 1 اذان دی جاتی. حضرت ابوبکر کے دور میں 1 اذان، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں مدینہ کی آبادی بڑھ گئی، لوگ بہت زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد کثرت میں ہو گئی اور لوگ
وقت پر نماز میں آنے میں کوتاہی کر رہے تھے کیونکہ بدو قسم کے لوگ اس زمانے میں موجود تھے. تو حضرت عمر نے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر یہ شرعی مسئلہ انہوں نے قرآن و حدیث سے اپنی اجتہاد کی بنیاد پر حضرت عثمان نے فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ مدینہ کے بازار میں اعلان دی جائے تاکہ لوگوں کو خبر دی جائے کہ جمعہ کا وقت قریب آ چکا ہے, لہذا وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے. دور حاضر میں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی, اس سے مجھ کو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں وقت کے پتہ چلنے کا امکان بہت کم تھا. گھڑیاں اس وقت موجود نہیں, ٹائم ٹیبل موجود نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت مائک سسٹم موجود نہیں تھا کہ لوگوں کو آواز پہنچائی جائے. آج لوگوں کے پاس الارم ہے, ٹائم ہے, فون ہے, مسجدیں گھر کے بالکل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 اذان کی ضرورت پڑے گی. یہ اذان اس لیے دی جاتی ہے, اذان کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو آگاہ کرنا. آپ کو صبح سے معلوم ہے, ایک دن پہلے سے معلوم ہے یہاں جمعہ کا ٹائم کیا ہے, 12:20 سے خطبہ شروع ہوتا ہے, مسجد گھر کے بالوں تو اس کے بعد بھی 2 اذان کرو. تو یہ پاسبل ہے, عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جزاک اللہ. شیخ محترم, میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر عام دنوں آدمی فطر پڑھ کر سو جائے اور رات میں نیند بیدار ہو جائے تو کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے, اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا تم رات کی آخری نماز وتر کی نماز کو بناؤ. وتر کے بعد کون سی نماز پڑھنا ہے؟ ڈائریکٹ فجر پڑھنا ہے. وتر کی نماز کو رات کی آخری نماز بناؤ, یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ عام دنوں میں, رمضان میں نہیں, عام دنوں میں تہجد پڑھنے کا آپ کو ارادہ ہے رات میں, تو آپ کیا کریں؟ وتر کی نماز نہیں پڑھیں, سو جائیں. تہجد کے وقت ہے, تہجد کی نماز پڑھیں, پھر وتر پڑھیں, پھر اپنے معاملے کو ختم کریں. لیکن آپ نے وتر کی نیت کی تھی, آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا پھر وتر پڑھوں گا, آپ سو گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ نیند ایسی لگی کہ آپ کی آنکھ صبح فجر میں کھلی آ گئی, آپ تہجد نہیں پڑھ سکے. انما الاعمال بالنیات, اگر آپ کی نیت خالص تھی آپ تہجد اور وتر نہیں پڑھے, لیکن اللہ پھر بھی آپ کو اس کا ثواب دے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ سو گئے غفلت میں تھے, لیکن جان بوجھ کر کے نہیں اٹھنا سونا یہ پھر گمراہی کا معاملہ ہے. اللہ تمہارے دلوں کی بات کو جانتا ہے, تو کیا کر رہے ہو. اب اگر کوئی آدمی رات میں وتر پڑھ لیا, سو گیا, اٹھا ہے وہ تہجد کے وقت, اس کا دل بے چین ہے کہ وہ تہجد کی نماز ادا کرے, 2 رکعت پڑھ لے. تو علماء کرام کہتے ہیں وہ وتر کی نماز پڑھ چکا ہے تو بہت کم گنجائش ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے, 2 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے تہجد کی. وتر پڑھنے کے بعد یہ بہت کم علماء نے اس کی اجازت دی ہے, پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وتر کا ارادہ رکھتے ہیں تو رات میں وتر نہ پڑھیں, بلکہ تہجد کے بعد ہی وتر ادا کریں. عید کی نماز کے بعد لوگ عیدگاہ سے قبرستان جاتے ہیں اور میت کے حق میں دعا کرتے ہیں. اگر عید کے دن خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے. ہاں, اگر یاد آ گئی ہے, عید کا موقع ہے, ابا یاد آ گئے, دادی یاد آ گئی, ایسی دل کہہ رہا ہے بغیر کسی ارادے کے آپ چلے گئے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن رسمی طور پر عید کے دن کو خصوصی کر کے جانا یہ بدعت ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا دین میں کسی چیز کو خاص کر دینا یہ بدعت ہے. آپ کسی بھی چیز کو خاص نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ملے. عید کے دن خصوصی طور پر نیت کر کے جانا یہ غلط عمل ہے, نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر ایسی محبت میں کوئی چلے جاتا ہے بغیر کسی پلاننگ کے تو پھر درست ہے. عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے یا نہیں؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے, عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا زیادہ افضل اور مناسب عمل ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہے تو آپ مسجدوں میں بھی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. لوگ قبر کے اندر جب میت کو لٹاتے ہیں تو اس میں سندل کا پاؤڈر اور زمزم کا پانی ڈالتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ سندل کا پاؤڈر اور زمزم کا پانی یہ دونوں ڈالنا سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ دونوں ڈالنا سنت سے ثابت نہیں ہے. لوگ اسی لیے ڈالتے ہیں کہ جلدی کیڑے نہ آئے, فلاں نہ ہو. وہ قبر کا معاملہ ہے, آپ کو دفنانے کا حکم دیا گیا ہے. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر آپ قبر میں دفنا دیں, آپ چلے جائیں, آپ کا معاملہ ختم ہوگا. اب یہاں سے اس کی اپنی زندگی شروع ہے, اس کے اپنے احوال شروع ہے, وہ غیر کی چیزیں ہیں, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہی زیادہ مناسب عمل ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.